حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ دہیہ کلبی نے کہا اے اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا دہیہ کلبی بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اسے کہیں اب تک جو ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ دہیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا دہیہ کلبی اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا اگر بیٹا ہوا اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر تو آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، چھوٹی سی اس بچی نے میرے ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا، بولی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا، جا کر بیوی سے پوچھا بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت دہیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک زارو قطار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بڑی حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کرا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ نہ مارنا اسے، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو پھر آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا، بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں، بابا کیا میرے لیے کھلونے لینے جا رہے ہیں؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے، میرا کبھی منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں اسے بٹھا دیا، خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام دہیہ کے زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ، بابا گرمی میں گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں۔ ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی، میں ریت ڈالنے لگ گیا، بچی ریت میں سے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں نانی کے گھر جانا، بابا میری شکل پسند نہیں آئی، میں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارا یا رسول اللہ۔ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اس کا سر رہ گیا تو میری طرف سے میری بیٹی نے توجہ ختم کی اور بولی اے مالک و مولا میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے، کہنے لگے اے دہیہ کیوں رلاتا ہے میرے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔
है। आपने दहिया कल्बी से 3 मरतबा वाकया सुना तो हजरत दहिया कल्बी की रो रो कर हालत न रही। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है महबूब कह दें उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं मानता था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की किफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अंजाम दिए और क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में मिली हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3, 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया न करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है। ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। या रसूल अल्लाह, मौत आ जाए मगर आए न दिल को आराम, दम निकल जाए मगर निकले न उल्फत तेरी, सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा।